دو شیعوں آپ جواب دو مجھے اس بات کا بتاؤ کہ اگر شہید زندہ ہے کہاں جاؤ گے؟ شیعوں کہاں جاؤ گے؟ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ تمہاری کتاب سے ریفرنس دے رہا ہوں، یہ نیچے تمہارے پاس ریفرنس بھی آ رہا ہے۔ یہاں تو اب ہل گئے نا آپ لوگ، اب تو جواب نہیں ہونا آپ کے پاس، نہ آپ کے اس لاچاری بیماری کے پاس جواب ہونا ہے، پھنسے نا یہاں تو اب پھنس گئے، یہاں تو اب آپ کے پاس جواب نہیں ہونا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں آلریڈی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ پوسٹ کر چکا ہوں، اور کافی ایسے چہرے جو کہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو بے نقاب کر چکا ہوں، جن میں بہت سارے چہرے ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے وہ حسن اللہ یاری ہے، جو کہ اس ٹائم اتنا بڑا دجالی فتنہ ہے اور اتنا بڑا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جھوٹا اور کذاب قسم کا انسان ہے کہ اس کے اس فتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو رہے ہیں۔ اور میں اس ٹائم اس کی کوئی 19 سے 20 ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں میں اس کو ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں اور اس کا جھوٹ جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں، اس کا بتا چکا ہوا ہوں۔ اور حیران اس بات پہ لوگ پھر بھی شعور کی طرف نہیں آتے، لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اس کو تحقیق تو کر لیں، کیا یہ انسان سچ کہہ رہا ہے؟ میں ریفرنسز دیتا ہوں، ثبوت دیتا ہوں۔ اسی طرح آج ایک اور ویڈیو جو کہ میری نظر سے گزری، جس میں ایک انسان سوال پوچھ رہا ہے اس سے کہ تو حضرت علی سے اگر یعنی آپ کا دل چاہے، آپ چاہتے ہوں کہ کچھ بات کریں یا مدد مانگیں، تو یہ بات آپ کے نزدیک صحیح ہے غلط ہے؟ میرے نزدیک بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اور یہ شرک میں نہیں آتا؟ نہیں، بالکل شرک میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، یہ بھی ہو گیا۔ مدد لینا، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو موت مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، اور ان کو اللہ کی جانب سے رزق ملتا ہے، اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگنا، یعنی کہ علی مدد کہنا، یہ صحیح ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر کہتا ہے کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ کہتا ہے بالکل نہیں آتا۔ تو وہاں وہ سورہ بقرہ کی آیت 154 کو پڑھتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لیکن تم لوگ شعور نہیں رکھتے۔ تو اس نے اس آیت کو بیس بنا کے اور بتایا کہ جی جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں اور وہ زندہ ہیں، تو ان سے مدد مانگنا جو ہے وہ شرک نہیں ہے، آپ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں کیونکہ شہید زندہ ہے۔ پھر تو سب سے بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے، اگر اس سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ شہید کی جو بیوہ ہے وہ شادی کیوں کرتی ہے؟ کیوں؟ یہاں تو اب ہل گئے نا آپ لوگ، اب تو جواب نہیں ہونا آپ کے پاس، نہ آپ کے اس لاچاری بیماری کے پاس جواب ہونا ہے۔ بھائی شہید کی بیوہ پھر شادی کیوں کرتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، ان کی جو بیوی اسما بنت امیس تھیں، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، ٹھیک ہے؟ اور ان سے عبد الرحمن بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی اور پھر ان کی کفالت کی، اور ایک جنگ کے اندر، وہ جو جنگ تھی اس کے اندر جنگ جمل آئی تھنک، تو اس کے اندر وہ ساتھ تھے، حضرت علی کی طرف سے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو اور کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا عوام کو بیوقوف بناؤ گے؟ بھائی جو شہید ہے وہ زندہ ہے نا، تو پھر اس کی بیوہ شادی کیوں کرتی ہے؟ پھنسے نا یہاں تو اب پھنس گئے، یہاں تو آپ کے پاس جواب نہیں ہونا۔ دو شیعوں آپ جواب دو مجھے اس بات کا بتاؤ کہ اگر شہید زندہ ہے تو پھر اس کی بیوی جو ہے، ان کی جو بیویاں ہیں وہ شادی کیوں کرتی ہیں؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔
تمہارا یہ اللہ یاری ہے، اللہ چاری ہے، بیماری ہے، جو بھی ہے، یہ تمہیں صرف جھوٹ بول کے دکھا سکتا ہے. تمہارا مذہب جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے، تم لوگ جھوٹ پہ جھوٹ، اور اس کو تم لوگ حقیقت مانتے ہو. پتہ نہیں عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے تم لوگوں کی، تمہیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی. وہ شہید زندہ ہے، اللہ نے کیا بتا رہے ہیں اور تم اس کی تعویل کیا کر رہے ہو. تمہارے ہی صبح شام کے اذکار میں سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کون ہے جو لاچار کی تکلیف دور کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ کون ہے؟ یعنی کہ وہ بناتا ہے خلیفہ تمہیں زمین پہ. وَيَجْعَلُكُمْ، اور وہ بناتا ہے تم کو خلفاء الارض، زمین میں خلیفہ، وہ تمہیں خلیفہ بناتا ہے زمین میں. الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اس کے ساتھ؟ کیا کوئی معبود ہے اس کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم سب جو ہے وہ نصیحت پکڑتے ہو. یہ صبح شام کے اذکار میں آپ شیعہ لوگ پڑھتے ہیں اس دعا کو، ایز اے دعا اس قرآن کی آیت کو آپ پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ عالی مدد کی بات کرتے ہیں. آ جائیں آپ ہی بک سے بتاتا ہوں. ناج البلاغہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس میں انہوں نے واضح کہا کہ اے میرے بیٹے، ان قریب میں، یعنی کہ حضرت علی، یعنی کہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، فنا ہو جاؤں گا. اور فنا کا لفظ ہے، فنا ہو جاؤں گا، اور تم اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگنا. اور آگے ہے کہ اللہ کے دربار، ایون کہ یہاں تک الفاظ ہیں کہ بھائی اللہ کی جو درگاہ ہے اس کے دربان کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ کے دربان میں داخل ہوتا ہے انسان، دربان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اسی میں خطبے میں آگے ہے کہ اللہ کے لیے وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہاں جاؤ گے شیعوں، کہاں جاؤ گے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ تمہاری کتاب سے ریفرنس دے رہا ہوں، یہ نیچے تمہارے پاس ریفرنس بھی آ رہا ہے. کہاں جاؤ گے، کہاں بھاگو گے؟ کوئی ہے جواب تم لوگوں کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہونا تم لوگوں کے پاس. صرف گالیاں نکال سکتے ہو، تم بیوقوف بن سکتے ہو، اور صحیح بیوقوف بنا رہا ہے تمہیں. تم لوگ اس ایبل ہو تم لوگ کہ تمہیں بیوقوف بنایا جائے، اور وہ خوب جو بیماری ہے وہ تمہیں بیوقوف بنا رہی ہے، جس کا نام حسن اللہ یاری ہے. پھر ایک اور خطبہ جس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت سامنے پڑی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو موت ہے وہ تمام انبیاء سے ڈیفرنٹ ہے. آج آسمان کا زمین سے غیبی رابطہ ختم ہو گیا، آپ مانگ لیں حضرت علی سے مدد. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر یا رسول اللہ، اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا تو شاید آپ کا غم اتنا بڑا غم تھا کہ ہم رو رو کے اپنی جان دے دیتے. ماتم بھی آپ کا بڑھ گیا. تو کہاں ہے؟ کیوں بیوقوف بن رہے ہو یار؟ اس بیماری سے کیوں بیوقوف بن رہے ہو؟ یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. قرآن کی آیت کیا ہے اس کو کہاں بتا رہا ہے؟ شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ جو ہے شادی کیوں کر رہی ہے؟ اس کو تو پھر بیوہ رہنا چاہیے نا. آگے سے ان کے پاس شاید میرا ذہن میں یہ ہے، کیونکہ ان کا خرافاتی ذہن ہے، کوئی یہ آگے سے یہ جواب بھی مل سکتا ہے بھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ کچھ شادی کرتی ہیں. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید تو نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی تھے، شہید تو نہیں ہوئے تھے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں قرآن میں وہ امہات المومنین ہیں، مومنین کی ماں ہیں، تو وہ نکاح نہیں کر سکتی. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ذہن میں خرافات آتی ہوں گی، یہ اس سوال کے بعد یہ خرافات بھی آئے گی ذہن میں. تو قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، وہ نکاح نہیں کر سکتی. لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ کسی سے کیا نام ہے چہرہ کھول کے بات کرتی تھی، غیر محرم سے پردے کے اندر بات کرتی تھی. وہ بھائی نہیں مانگ سکتے مدد، نہ وسیلہ نہ کچھ بھی نہیں مانگ سکتے حضرت علی سے. حضرت علی سے مانگنا، حضرت علی کیا میں کہتا ہوں، حضرت علی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، کزن تھے، امتی تھے، چوتھے خلیفہ تھے.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے آپ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے. تو یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ قرآن کی آیت کو بدل کے اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا. میں آپ کی ناز البلاغہ سے آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. مولا علی کا، آپ کے جو مولا علی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر بھی آپ کو یقین نہیں آنا نہیں ہے، سکون نہیں ہونا آپ کو، مجھے پتا ہے یقین نہیں آنا آپ کو، لیکن پھر بھی میرا کام ہے حق پہنچاؤں گا آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے. دیکھ لیجئے اپنی ناز البلاغہ میں. پھر یہ ناز البلاغہ غلط ہے یا آپ کا حسن اللہ یاری غلط ہے؟ کسی ایک کو چوز کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.